اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شبہات شناسی کے عنوان سے سلسلہ یہ شفاعت کے بارے میں ہمارا یہ چوتھا کلپ ہے، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ پہلے ہم نے شفاعت کی معانی ہے یا اس کی موارد ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں شفاعت کے بارے میں۔ کہتے ہیں وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اموات ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا انبیاء ہے مثلا باقی جو شفاعت کرنے والے ہیں، چلو ٹھیک ہے، زندہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ دعا ہے، یہ شفاعت ہے، یہ سفارش ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر۔ تو ہم شفاعت اموات کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جو ابن تیمیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے وہاں پر، تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے، کہتے ہیں طلب شفاعت جو ہے نا اموات میں سے یہ اس کے بارے میں آتے ہیں کہ میت جو ہے نا وہ معدوم ہو، ختم ہو، تو وہاں پر کہتے ہیں اگر وہ مکمل ختم ہو چکے ہیں تو وہ، لیکن نبی جو ہے نا سائر انبیاء ہے، یہ احیاء ہے بعد الموت، مرنے کے بعد بھی یہ زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے زیارت پہ جاتے ہیں، الغدیر کا آپ مطالعہ کریں، الغدیر میں زیارت ہے، ہر ایک کے لیے زیارت ہے، خلفاء کے لیے زیارت ہے۔ حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر جا کے حضرت ابوبکر کے قبر پہ جا کے، نبی کے جا کے وہاں پر زیارت کرتے تھے، یہ زیارتیں وہاں پر موجود ہے۔ تو زیارت میں جب اذن دخول مانگتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں تسمع کلامی و ترد سلامی مثلا، اور مرنے کے بعد مومن کے بارے میں ہم تلقین دیتے ہیں، وہاں پر قبر میں جاتے ہیں اور قبر میں اس سے فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، یہ اس کے اندر روح جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر دو دفعہ زندہ تو نہیں ہوا ہے، قبر میں مر گیا تو قبر میں دوبارہ اس کو زندہ کر دیا، اس کے بعد پھر اس سے سوال ہو گیا تو قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، تو 3-4 زندے کی تو بحث ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس لیے وہ کلام کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور ہمارے صلاۃ اور درود و سلام کو بھی وہ قبول کرتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا علم جو ہے نا انبیاء کا، اولیاء کا علم جو ہے نا وہ معلومات جو ہے نا مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے باقی رہتے ہیں وہاں پر، حتیٰ کہ امت کے اعمال بھی، مثلا ہمارا تو مثلا وقت کا امام حاضر ہے تو امام کے سامنے پہنچ جائیں گے، لیکن قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ تمہارا اعمال عرضہ ہوتے ہیں، تو کس پر عرضہ ہوتے ہیں؟ عام جو مسلمان کہتے ہیں وہ نبی پر عرضہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آپ اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے اوپر متکلمین نے بہت بحث کی ہے اور اس کو ثابت کر دیا ہے، تو وہاں پر اس کے انکار کو کوئی ممکن نہیں ہے وہاں پر۔ اور حیات نبی جو ہے نا بعد الموت، اس میں سے جو ہے نا باقاعدہ آپ زندہ ہے مرنے کے بعد، اور سید الشہداء ہے، اعمال الشہداء ہے، اپنے میزان میں آ جاتے ہیں۔ علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی، پیارے نبی فرماتے ہیں میرا جاننا وفات کے بعد اسی طرح سے جو میری زندگی میں ہے، جیسے میں زندگی میں جانتا تھا، تمہیں دیکھتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہی مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے ثابت ہے وہاں پر۔ اور انس سے بھی یہ روایت ثابت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں قبروں میں، وہ دعا پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں وہاں پر اسی طرح سے، ان کا ذکر جو ہے نا وہ تسلسل کے ساتھ وہ کیا ہے جاری ہوتے ہیں وہاں پر۔ اسی طرح سے مثلا متکلمین اس کو ثابت کیا ہے وہاں پر، اور اسی طرح سے، اور علماء کا رائے بھی نبی کے زندگی کے بارے میں مرنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک جیسا ہے، اس میں رائے بھی اسی طرح سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ابن تیمیہ کے بارے میں جو ہم جواب دیتے ہیں، امام فخر رازی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کے زندہ ہونے میں اور شفاعت کے طلب کرنے بارے میں باقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے کیا ہے استدلال کی ہے۔ 16 انہوں نے امام فخر رازی نے تفسیر الکبیر میں اس کا جواب دیا ہے وہاں پر، انہی میں سے جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ کے طلب شفاعت انبیاء سے جائز نہیں ہے، وہ اس کے انہوں نے جواب دیا پہلے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں قبر میں، فلم یکم طلب شفاعت من المیت، یہ جب زندہ ہوتے ہیں تو شفاعت میت سے طلب کرنے کا مفہوم نہیں رہتا، بلکہ شہداء کے بارے میں قرآن میں صریح ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہوتے ہیں، تم شعور نہیں رہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے شہداء زندہ ہے نص قرآن کے ساتھ وہاں پر بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اسی طرح سے ہم میت کو فرض کریں وہ نہیں سنتا، وہ قدرت نہیں رہتا اس طرح سے، لیکن دعا کا طلب کرنا وہ اس کے لیے منع نہیں ہے، یعنی اسے دعا کے لیے دعا طلب کرنا اس کے لیے یہ کفر کا سبب بھی نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، میرے لیے آپ سفارش کریں، یہ کفر کا سبب نہیں بنتا۔ ابھی مسلمانوں کو جو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں، چلو بالفرض ہم کہتے ہیں یہ میت ہے، تو جا کر ہم جیسے مثلا اس طرح سے مثال، بہت خوبصورت سی مثال، جیسے آپ کسی بندے کو کہتے ہیں یار پڑھو قرآن کو، حالانکہ وہ اندھا تھا، مثلا اندھا تھا، اب یہ بندے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کافر ہو گئے، آپ نے اندھے سے کہا کہ قرآن پڑھو،
تو اس طرح سے اگر بالفرض اگر قبول کرے تو، حالانکہ قرآن نے نص جو ہے نا اس میں نہیں ہے۔ اور آپ نے بھی فرمایا جو بھی مکہ آئیں اس کے بعد میرے زیارت پہ نہ آئیں فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے، اور جیسے میرے زندگی میں وہ آ کے زیارت کرتے تھے، میرے ممات میرے مرنے کے بعد بھی جو آ کے زیارت کرتے ہیں وہی ثواب ملے گا۔ تو نبی زندہ ہوتے ہیں، اولیاء زندہ ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے طلب شفاعت کے لیے کہنا اور استغفار کے لیے کہنا، اس میں بھی کوئی ممانعات نہیں ہے۔ اور اسی کے اوپر جو ہے نا بہت سے ایسے روایتیں موجود ہیں، جامع صحیح ہے، در السنیہ ہے، اعمالی مفید ہے، کشف الارتیاب ہے، فتح باری ہے، جو کتابوں سے میں سارے یہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور روایت کے اندر موجود ہے، انس کہتے ہیں سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامہ، انس کہتے ہیں میں نے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ میرے لیے آپ قیامت کے دن شفاعت کریں، فقال انا فاعل، میں کرنے والا ہوں۔ نبی نے فرمایا میں شفاعت کرنے والا ہوں تمہارے لیے۔ قلت، انس کہتے ہیں میں نے کہا فأین اطلبک، میں کہاں پر آپ کو طلب کروں، کہاں پر آپ کو ڈھونڈوں؟ قال، کہا آپ نے فرمایا علی الصراط، پل صراط پہ میرے پاس آ جائیں، میں تمہاری شفاعت کروں گی۔ اسی طرح سے سواد ابن قارب کہتے ہیں رسول اللہ کے وطلب من الشفاعۃ فی ابیات، انہوں نے شفاعت جو ہے نا وہ طلب کیا کچھ ابیات کی شکل میں، فکن لی شفیعا یوما لا ذو شفاعت، آپ میرے لیے شافع بن جائیں، شفاعت کرنے والے بن جائیں جس دن میرے شفاعت کرنے والا ذو شفاعت صاحب شفاعت نہیں ہوگا، سوا کا بمغن عن سواد ابن قارب، سواد ابن قارب کے لیے کوئی چیز نجات دینے والی نہیں ہوگی سوائے آپ کی شفاعت کی، آپ میرے لیے شفاعت کریں۔ انہوں نے سوال کیا اگر یہ جائز نہیں ہوتا، ناجائز ہوتا قیامت کے دن میرے لیے شفاعت کرنا تو رسول فوراً کہہ دیتے وہاں پر کچھ کام نہیں آتا، تم کیوں اس طرح سے سوال کرتے ہو؟ اسی سے سیرے صحابہ میں بھی موجود ہے، جیسے تغسیل نبی، جب مولا امیر المومنین نے آپ کو غسل جب دے رہا تھا تغسیل غسل، قال بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، طبت حیا و طبت میتا، پاک و پاکیزہ زندگی گزاری ہے اور پاک و پاکیزہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اذکرنا عند ربک، مولا امیر المومنین نے فرمایا پیارے نبی سے اذکرنا عند ربک، ہمارا یاد کرو اپنے پروردگار کے پاس آپ یاد کرو۔ جیسے وہاں پر جو ہے کیا ہے، بس آخری میں حدیث ہے، جب مدینے میں اس میں خلافت عمر کے دور میں قحطی آ گئی وہاں پر، تو بلال آیا، بلال ابن حارث آیا اصحاب نبی کے ساتھ، قبر نبی کے پاس آ گیا، وقال، کہا یا رسول اللہ استسقی لامتک، اے میرے رسول اپنی امت کے لیے طلب بارش کا آپ دعا کریں، فإنہم قد ہلکوا، یہ لوگ جو ہے نا وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ فاتاہ رسول اللہ فی المنام، تو خواب میں بلال کے خواب میں پیارے نبی آیا، وہ اخبرہ، آپ نے اس کو خبر دے دیا انہم سیسقون، انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ تو مرنے کے بعد بھی اس طرح سے سیرے صحابہ میں موجود ہیں، نبی سے طلب شفاعت کرتے ہیں، نبی سے طلب شفاعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو مردہ ہو، کوئی فرق نہیں ہوتا اولیاء کے لیے انبیاء کے لیے، بس یہ طلب شفاعت ایک معنی میں دعا کی شکل میں ہے، سفارش کی شکل میں ہے، طلب مغفرت کی شکل میں ہے، اس میں اللہ کا وہ نظام ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو غضب ہے، اللہ کا جو قہر ہے، اس سے نجات دلانے کے مقصد ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی حکم کو معطل کرنا، اس کو حکم کو چھٹی کرنا، اس کے مقابل میں کو اس کا ضد، اس کے مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ طلب شفاعت جو ہے وہ موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔